سنو ہو، ڈان ہو، 92 ہو، PNN ہو، سب لوگوں کو میرا سلام ہے، اور میں سب کے دفتروں میں خود شکریہ ادا کرنے جانے والا ہوں۔ آج 2 چینلوں کے جاؤں گا لاہور میں، اور پھر کراچی بھی جاؤں گا، اور اسلام آباد جو ہے ان کے ہیڈ آفیسز میں بھی جاؤں گا، کیونکہ سچ کے ساتھ آپ لوگ کھڑے ہوئے ہیں۔ مجھے پتا کہ آپ لوگوں پر کتنا دباؤ تھا، اور جتنی کوریج مجھے ایون بول اور ARY کے ساتھ جیو نے بھی ساتھ دیا، اس کا بھی میں مشکور ہوں۔ 3-4 باتیں کہنا چاہتا ہوں مختصر، پھر آپ سوال کر لیں، کیونکہ میری پریس کانفرنس ہے 10 منٹ کی۔ نمبر 1، صدر الوی کو کہتا ہوں کہ منڈے کے دن الیکشن کی تاریخ دے، ورنہ استعفیٰ دے۔ بہت ہو گئی ہے اس قوم کے ساتھ۔ آئینی طور پر صدر الوی صاحب اختیار رکھتے ہیں، منڈے کو لیٹ کر دیا ہے۔ میں تو اس لیے ہفتے کو آیا تھا کہ شاید یہ جمعے کو ہی الوی صاحب اس کو بلائیں۔ راجہ صاحب نے میرے ساتھ 3 سال کام کیا ہے، 3 سال مجھے بہت افسوس ہے راجہ صاحب۔ اس ملک کو بحران میں دھکیلنے میں الیکشن کمیشن نے عزت نہیں کمائی۔ عزت کا موقع جو ہوتا ہے وہ بہت بڑا موقع ہوتا ہے۔ سب سے پہلے 3 خبریں ہیں میرے پاس۔ پہلی یہ، منڈے کے دن الوی صاحب صدر الیکشن کی ڈیٹ دے۔ جو یہ سیاسی طور پر بک بک کریں، ٹیں ٹیں کریں، ٹیں ٹیں فش کریں، وہ آپ ڈیٹ دے دیں الوی صاحب، باقی دیکھتے ہیں سپریم کورٹ میں کیا ہوتی ہے۔ سیکنڈ، ایسے نظر آتا نہیں، حقیقت بھی ہے کہ خواجہ آصف کی رگوں میں ابھی خواجہ صفدر کا خون دوڑ رہا ہے۔ وہ میرے استاد رہے ہیں، میرے اور شیر افغان صاحب، ہم ان سے سیکھنے جاتے تھے رولز اینڈ پروسیجر۔ کل انہوں نے اعتراف کیا ہے کہ ملک ڈیفالٹ ہو چکا ہے، اور یہ اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے ہوا ہے، اسٹیٹ ایجنسیوں کی وجہ سے ہوا ہے۔ 5 اخباروں کی ہیڈ لائنیں میرے پاس ہیں۔ ڈوب مرے چلو بر پانی لے کے، جو کہتے تھے کہ جو اسٹیٹ کو کہے گا ڈیفالٹ کہے گا وہ غدار ہوگا۔ مریم بی بی صاحبہ نے بہت اہم بیان دیا ہے۔ کل سے، آج سے ہی سیاست شروع ہے۔ 60 دن گن لیں، 30 اپریل تک اس ملک کی سیاست کا فیصلہ ہو جانا ہے۔ یہ نہ ہو ایک گھٹا توپ اندھیری بھی آ سکتی ہے، جکڑ بھی آ سکتا ہے، ایک طوفان بھی آ سکتا ہے، اور بجلی بھرا طوفان بھی آ سکتا ہے۔ مریم نواز شریف نے کہا ہے کہ یہ میری حکومت نہیں ہے، تو پھر جرت کرو، بتاؤ کس کی حکومت ہے اور کون اس حکومت کو لایا؟ اتنی جرت بھی تو کرو نا۔ اپنا شور تو اس کی بات اس کے بیانیے کے ساتھ نہیں کھڑا، اور یہ چہرے اس حکومت کے آپس میں ابھی تک یہ فیصلہ نہیں کر سکے کہ انہوں نے ضمنی الیکشن لڑنا ہے یا نہیں لڑنا۔ تیسری خبر میں آپ کو دے رہا ہوں، الیکشن ہوں گے، صوبے اور مرکز کے اکٹھے ہوں گے۔ مجھ سے لوگ اختلاف کر سکتے ہیں، یہ ان کا حق ہے، لیکن جو میرے پاس خبر ہے وہ یہ ہے کہ صوبے اور مرکز کے اکٹھے الیکشن ہوں گے۔ پاکستان کو اللہ کے بعد اب سپریم کورٹ بچا سکتی ہے، ورنہ ہر کوئی اپنی عزت کھو چکا ہے۔ میرے ساتھ 16-17 دن میں جو کچھ ہوا ہے میں اس کو معاف کرتا ہوں۔ خدا کا شکر ہے کہ جن ہائیڈ آؤٹوں میں مجھے لے جایا گیا، جہاں میری آنکھیں باندھی گئی، جہاں میرے ہاتھ پاؤں باندھے گئے، وہ میرے اداروں کے تھے، کسی دشمن ملک کے اداروں کے نہیں تھے۔ اور جس انٹیریئر منسٹر کے گھر میں جو 16 دفعہ بندہ وزیر رہا ہو، انٹیریئر منسٹر رہا ہو، اس کے گھر میں ڈاکہ پڑے، اور اسلام آباد کی پولیس پنجاب کے گھر میں آ کے ڈاکہ مارے، فون اٹھائے، گھڑیاں اٹھائے، کیمرے اٹھائے، گاڑی لے جائے، جس کی پولیس خود، میں سپاہیوں کی ذکر نہیں کرتا، میں سپاہیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے 2 کمبل دیے۔ ایک سپاہی نے کمبل دیا، ایک دوسرے سپاہی نے کمبل دیا۔ ان 2 کمبلوں پہ جیل میں تو میں نے گھر سے کمبل منگا لیے، آدھا سامان میں جیل میں چھوڑ آیا ہوں۔ مجھے پتہ لگا ہے کہ کمبل سیاست میں نہیں ضرورت ہوتی، سردی میں بھی ضرورت ہوتی ہے۔ ان سپاہیوں نے مجھے کمبل دیے، اور میرے ٹیلی فون، میں نے ملک کے سب سے بڑے ایجنسی کے ادارے کو ٹیکسٹ کیا ہے کہ برائے مہربانی 16 دن میں
انہوں نے مجھ سے پاسورڈ مانگا, میں نے ان کو پاسورڈ دے دیا. آنکھیں میری بند تھی, مجھے پتہ نہیں وہ کون لوگ تھے, لیکن اندازہ مجھے ہے وہ کون لوگ تھے. میں اتنا چوچا نہیں ہوں, لیکن میں نہیں چاہتا, میں ان کا امیج بہتر چاہتا ہوں. میں اپنے اداروں کا امیج بہتر چاہتا ہوں. میں آ کے رونا پٹنا نہیں مارنا چاہتا کہ مارے گئے لٹے گئے اور یہ. آدھا سامان چھوڑ کر آئے ہوں. اگر عمران خان کہے گا تو 22 تاریخ کو سب سے پہلی گرفتاری شیخ رشید دے گا. جیل میرا سسرال ہے, موت میری محبوبہ ہے. اور دیکھ, میں اس کا نام نہیں لینا چاہتا تھا. ہتکڑی زیور ضرور ہے, سمیت اس کے ایک ہاتھ اس کا بھی ہو. ہاں جی. اور یہ مجھے کراچی لے جانا چاہتے ہیں. میں ارشد شریف نہیں ہوں, شیخ رشید ہوں, یاد رکھنا. میں نے پہلے ایف آئی آر لکھائی ہوئی ہے. اگر میں مارا جاؤں تو آصف زرداری, بلاول, رانا ثناء اللہ, شہباز اور نواز, یہ 5 میرے مجرم ہوں گے. ایک دفعہ چھوڑ کے 2 دفعہ چلے جاؤ کراچی. چوروں اور ڈاکوؤں کے ساتھ کراچی نہیں کھڑا. جس دن شیخ رشید کو آپ گرفتار کر کے کراچی لے کے جائیں گے, اس دن برس روڈ کا نقشہ اور ہوگا. میرے تو 2 فون آپ کے پاس ہیں نا. ابھی تک وہ فون نہیں ملا جو فون بے نظیر شہید کے پاس تھا, جس پر کال آئی کہ گاڑی میں سے باہر نکلو, جس کی بلٹ پروف گاڑی میں اسپیشل سوراخ کرایا گیا, اسپیشل صندوق بنایا گیا, اور اس کو فون کیا باہر نکلو, عوام کو ویو کرو تاکہ موت کے نظر ہو جاؤ. میرے بھائیوں, اس ملک کی سیاست کے آج سے ہی میں کہہ رہا ہوں, آج ہے 20 تاریخ, 20 تاریخ سے 30 اپریل تک فیصلہ ہو جائے گا. اس سے پہلے میں اب لاہور آتا جاتا رہوں گا. اگر میں باہر رہا, 1 دن میں چلان آیا. پاکستان کی 75 سالہ تاریخ میں کوئی سیاستدان ایسا بتایا جائے جس کے خلاف پولیس نے 1 دن میں 1 دن میں چلان جمع کرایا ہو. 1 دن میں لوگ 10 سال چلان نہیں آتے لوگوں کے. لیکن یاد رکھنا, ایک نیا شیخ رشید زندہ ہو گیا ہے. ایک نیا شیخ رشید پیدا ہو گیا ہے. تمہیں نیست و نابود کر دیا جائے گا. لسبیلا لے جاؤ, کراچی لے جاؤ, ہب لے جاؤ, پشاور لے جاؤ, تمہاری سیاست کو نیست و نابود کر دوں گا. کیونکہ اللہ کے فضل و کرم سے میں بے وقوف نہیں کہ میں ہزاروں کے جلسے سے خطاب کروں. میڈیا سے تعلقات, پاکستان کا میں واحد سیاستدان ہوں جس کے سارے چینلوں کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں, سارے چینلوں کے ساتھ بہتر تعلقات ہیں. اور سوشل میڈیا پہ میں نے قوم سے کل درخواست کی ہے. میرا جرم یہی ہے, کہتے ہیں تیرے ٹویٹ کس طرح بڑھ گئے. مجھے تو پتہ ہی نہیں سالے کیسے بڑھ گئے یہ. میں تو بے وقوف تھا, مجھے پہلے بڑھنا چاہیے تھا. میں وہ سیاستدان ہوں جس کے بول سے بھی اور جیو سے بھی ایئر سب سے اچھے تعلقات ہیں. بے شک عمران خان کئی دفعہ مجھے کہتا ہے کہ آپ نے اس چینل پہ جانا اور اس پر نہیں جانا. میں ایک پارٹی کا لیڈر ہوں اور مجھے پتہ ہے کہ کہاں جانا ہے, کب جانا ہے اور کیسے جانا ہے. اور جس ملک میں 16 وزارتیں اور وزیر داخلہ رہنے والے کو ذلت اور رسوائی سے گزرنا پڑے پولیس کے ہاتھوں, اس ملک میں کراچی اور سکھر اور پنڈی میں جو لوگ لوٹے جا رہے ہیں اور جو لوگ جیلوں تک میں خودکشیاں کر رہے ہیں, ان کا ذمہ دار کون ہے؟ ملک بیسیکلی, آسان جملہ آپ سے کہنا چاہتا ہوں, 10,000 کنٹینر کھڑے ہیں پورٹ پہ. اب 11 ہو گئے ہوں گے. جس دن میں گیا اس دن 9,880 تھے. اس قیمتوں کے بڑھانے سے بھی آئی ایم ایف ان کے ساتھ مطمئن نہیں ہے. ان کو پتہ ہے یہ چور ہیں. جو اسحاق ڈار نے اعداد و شمار غلط دیے تھے, اس کی وجہ سے مشرف دور میں ہمیں آئی ایم ایف کو پے کرنا پڑا. 5 روپے ان کو دینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. یہ زبردستی ٹرکی جاتے ہیں. 5 دن اگلوں نے روکی رکھا, حالی نہ آنا, اسی زلزلے میں لگے ہوئے ہیں. ان کو کیا شوق ہے؟ ان کو صرف یہ شوق ہے. اب میں قوم سے پوچھنا چاہتا ہوں, 10 مہینے ہو گئے ہیں, آئے نا نواز شریف, یعنی اس کے عمران خان کو 2 لگی ہیں, 3 لگی ہیں, 4 لگی ہیں, گولیاں لگی ہیں, ڈاکٹر دیکھ رہے ہیں, اور نواز شریف کو کوئی ڈنگر ڈاکٹر بھی نہیں دیکھ رہا وہاں پہ.
کوئی ڈنگر ڈاکٹر کی تصویر لگا دیں کہ وہاں گئے تھے اور پیٹس کا ڈاکٹر دیکھ رہا تھا. پاکستان کو اگر زندہ رکھنا ہے تو قوم کے ساتھ جدوجہد کرنی ہوگی, حوصلے کے ساتھ مقابلہ کرنا ہوگا. اور میں نے کل خان صاحب کو یہ بات کہی ہے, 3 باتیں میں نے خان صاحب کو کہی ہیں, آپ کو دہرا دی ہیں کہ علوی کو تاریخ دینی چاہیے, اور دوسری بات میں نے یہ کہی ہے یہ کوشش کریں گے یہ عمران خان کا مقابلہ نہیں کر سکتے, اس کو نااہل کرائیں, جیل جائیں, نااہل کرائیں, جیسے بھی جو کرنا چاہیں کر کے دیکھ لیں. یہ ملک ان سے نہیں سنبھلے گا. اور اگر 30 اپریل سے پہلے کوئی اس ملک میں بڑا حادثہ ہو گیا تو مجھے ذمہ دار نہ ٹھہرایا جائے. اور بلاول بھٹو, تم جو بیانات دے رہے ہو افغانستان میں, وہاں ہنا ربانی خیر کو بھیج دیا, وہ بیچارے مولوی یوں کھڑے تھے, جس کو وہ ڈھونڈ رہے تھے وہ گیا ہی نہیں. دنیا میں واحد ملک افغانستان ہے جہاں بلاول کی ضرورت ہے. وہ گیمبیا جا رہے ہیں, نوزیبیا جا رہے ہیں, ساؤتھ افریقہ جا رہے ہیں. میں دنیا میں خدا کی قسم صبح اٹھ کے نقشے میں دیکھتا ہوں, یا اللہ یہ ملک ہے کہاں جہاں یہ جا رہا ہے. کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے وہ ملک میرے لال ویلی کے بابڑا بازار سے بھی چھوٹا ہے جہاں جا رہا ہے یہ, اور جہاں اس کا شدت سے انتظار ہے آؤ تینو اکھیاں اڈیکدیاں, اس افغانستان نہیں جا رہا جہاں اس قوم کے مسئلے حل ہونے ہیں. یہ فوج ہماری ہے, یہ ادارے ہمارے ہیں. اس ملک کے وزیر دفاع نے بہت اہم اور بہت ہی حساس وقت پر ایک بیان دیا ہے, اور میں سمجھتا ہوں وہ سچا بیان ہے. اور تمام لوگوں کو بیٹھنا چاہیے, الیکشن کی ڈیٹ دینی چاہیے, اور عمران خان کو نااہل قرار دینے کی یا گرفتار کرنے کی غلطی نہیں کرنی چاہیے. عمران خان نے, جس کو میرا نہیں خیال کسی کو اس نے بسکٹ کا ڈبہ بھی دیا ہو, کل اس نے مجھے سگار کا ڈبہ دیا ہے. اب نظر آتا ہے ایک دفعہ پھر مجھے جیل جانا پڑے گا ان سگاروں کی وجہ سے, کیونکہ اصل سسرال تو میرا وہی ہے, بے شک کراچی ہی جانا پڑے. لیکن ایک بات آپ سے کہتا ہوں کہ خدا وہ وقت نہ لگائے, میں ایسی سیاست پہلے نہیں کرنا چاہتا تھا, لیکن اس ملک کو بچانے کے لیے میں نے عہد کر لیا ہے کہ میں پاکستان کے لیے, اسلام کے لیے, کالا کالا رسول اللہ کے لیے, سچ کی سیاست کے لیے جان دے دوں گا, اور میری آواز میں کوئی کمی نہیں آئے گی. اور میں کل سے جو گزر گیا پاکستان کا سب سے ایکٹیو سیاستدان ہوں گا. ہر روز ٹی وی چینل پہ جاؤں گا, روز ٹویٹر کروں گا, کیونکہ کہتے ہیں یہ ٹویٹر تو نے کیوں شروع کر دی. وہ میں نے کیا کر دیا بابا, مجھے غلطی ہو گئی, مجھے تو پتہ نہیں تھا ٹویٹر اتنا سٹرانگ ہوتا ہے. اگر مجھے پتا ہوتا تو جو ساری قوم کو میں 2 مہینے کی درخواست کرتا ہوں کہ 2 مہینے کے لیے 3 لاکھ لوگ فوراً مجھے فالو کریں, تاکہ میں 1 کروڑ لوگوں کو صبح اٹھ کر 7 بجے ٹویٹ کیا, 7 اور 11 کے درمیان ٹویٹ کیا کروں, پاکستان زندہ باد, اسلام زندہ باد, اور پاکستان کا سارا میڈیا زندہ باد. شیخ صاحب یہ فرمائیے گا کہ امریکہ میں یہ ٹیلی فون آڈیو ویڈیو ریکارڈ کرنے پر ایک حکومت چلی تھی, پاکستان میں اسے فخریہ کہا جاتا ہے کہ یہ فلاں کی آڈیو لیک کر لی ہم نے, فلاں کی ویڈیو لیک کر لی, تو یہ ایتھکس کیا ہے سیاست؟ مجھے تو یہ ڈر ہے کہ کسی دن اس کی ویڈیو آ گئی تو کیا بنے گا, وہ بڑا پاپولر ہو جائے گا. لائیو ویڈیو آ گئی بلو رانی کی تو کیا بنے گا. مجھے تو اپنی فکر ہے, آپ کو اپنی سوال ہی دیکھیں, یہ بھول گئے یہ لوگ, اب یہ مزہ لیتے ہیں, چسکا لیتے ہیں. یہ بھی شیخ صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نے کہا کہ صدر جو ہیں وہ فوری الیکشن کی صدر فوری الیکشن کی تاریخ دیں ورنہ استعفیٰ دیں. کیوں بیٹھے ہیں وہاں اتنے بڑے گھر میں, جائیں اپنے دنداں سازی کے وہاں پہ کام کریں جا کے. اس بار روٹی کپڑا مکان کا مسئلہ بڑا ہوا ہے عوام کو, تو آپ یہ حکومت بھی کہہ رہی ہے روٹی کپڑا چھوڑو, چھوٹی بات کرو, یہ ملک تختے پہ لٹکنے جا رہا ہے. اس ملک کے حالات, سری لنکا اتنا سا لاہور کے اس ڈی بلاک کیو بلاک جتنا ہے, سری لنکا کی آبادی کیو بلاک جتنی نہیں ہے. خدا نہ خواستہ پاکستان ڈوب گیا, اور پاکستان کے ایک حساس ترین معاملات میں میرا ایک کردار ہے, میں شیئر نہیں کر سکتا. میں ایران مذاکرات کی طرف گیا تھا, میں احمدی نژاد کی طرف گیا تھا, میں قذافی کی طرف گیا تھا, میں سب لوگوں کی طرف گیا تھا, وہ قومی راز ہیں. لیکن میں پاکستان کو اور پاکستان کے اداروں کو نیچے ہوتا نہیں دیکھتا, اور میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کو نااہل کرنا
قومی بددیانتی ہو. شیخ صاحب ترکی نے جو یہاں پہ سیلاب کے لیے امداد دی تھی سندھ میں، یہی انہوں نے ری پیک کر کے اب ان کو یہ میں نے اخبار میں پڑھا ہے کہ یہی سامان جو ہے نا انہوں نے ٹرکی والوں کو واپس بھیج. انہوں نے برا نہیں بنایا ہوگا کیونکہ یہ چور ہیں، ادھر کا مال ادھر کرتے ہیں، ادھر کا شیخ ادھر. صاحب آپ شیخ صاحب یہ فرمائیے گا، عمران خان کو ہمیشہ اناڑی کہہ کے تانے دیے جاتے رہے، تو جو کاریگر باہر سے بلوائے ہیں انہوں نے معیشت کا کیا حل کیا ہوتا ہے؟ وہ جو باہر سے بلائے ہیں، میرا خیال ہے اس کے خلاف پارٹی کے اندر بڑا ریئیکشن ہے. جب میں لاہور میں آپ کو کہتا تھا یہ مظہر ہے، ملک صاحب ہیں، یہ شہزادہ ہے میرا، یہ کہتے تھے نہیں نون اور شین نہیں بنے گی. مجھے تو 3 پارٹیاں بنتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں. اپنا بیانیہ جو خاتون قابل احترام خاتون اپنے شوہر کو اپنی سیاست پر نہیں لا سکی، وہ 24 کروڑ ان کی سیاست ختم کر دی ہے عمران خان. اچھا شیخ صاحب آپ اس عمر میں بھی پنڈی ہوئے ہیں، جنرل باجوہ کے کالج میں رہے ہیں، عمران خان جنرل باجوہ کے کالج میں نہیں رہے، وہ میرے کالج میں رہا ہے. اچھا عمران خان غلط بات کہتے ہاں جی عمران خان میں جب IMF میں جب اسلامی جمعیت اسلامی اتحاد اسلامی مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن کا ایسٹ اور ویسٹ پاکستان کا صدر تھا، اس وقت باجوہ اسلامی جمعیت علماء لاہور کا صدر تھا اور گارڈن کالج کا صدر اچھا شیخ تھا. صاحب میں سوال ریٹائر ہو کے ہاسٹل کے نمبر 11 پہ ہوتا تھا، وہ نیچے ہوتا تھا. اچھا. یہ وقت کی بات ہے، وہ اوپر چلا گیا اور ٹھس ہو گیا. اچھا شیخ صاحب یہ بتائیے گا، عمران خان کہتے ہیں وہ سپر کنگ بنے ہوئے تھے، کیا عمران خان نے جو جنرل میں باجوہ عمران پہ- خان کے سوالوں کا جواب نہیں دینا چاہتا. میں نے جو بات سب لوگوں کو کہی ہے اور میں ان کا مشکور ہوں. کسی نے مجھ سے بدتمیزی نہیں کی، کسی نے مجھ سے چھوا نہیں، بد اخلاقی نہیں کی. میں نے ان کو ایک ہی بات کہی کہ میں نسلی اور اصلی ہوں. جب تک لڑائی ہو رہی ہے اس وقت تک عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوں. کل اگر عمران خان کی حکومت بن جاتی ہے تو اس کے ساتھ رہتا ہوں یا نہیں رہتا، یہ مجھ پہ کوئی پابند نہیں. بلاول سے اتنی محبت کرتے ہیں، نفرت کرتے ہیں، کیا چکر ہے؟ دل کی بات، اچھا شیخ صاحب یہ دل کی بات ہے، دل ہی میں رہنے دے تو اچھا. شیخ صاحب یہ فرمائیے، یہ اشکوں کی آبرو واہ 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 رو رو کے نہ گوا. واہ واہ یہ اشکوں کی آبرو رو رو کے نہ گوا، دل کی بات دل ہی میں رہے تو اچھا. شیخ صاحب یہ سوال بہت مشکل ہے. شیخ صاحب یہ فرمائیے گا، شیخ صاحب دوبارہ آپ کو پکڑنے کا پروگرام ہے؟ مجھے لے جائیں، میں ذہنی طور پر تیار ہوں. شیخ رشید دوبارہ جوان ہو گیا ہے، میں نے جنسنگ کھا لی ہے ان کے خلاف. شیخ صاحب یہ فرمائیے گا، لاہور والوں کو پتہ ہے جنسنگ کیا ہے. شیخ صاحب یہ فرمائیں کہ آپ نے ابھی بینظیر بھٹو کی ایسوسی بس ٹائم پورا ہو گیا جی. یہ بتائیں کہ بینظیر بھٹو صاحبہ کو کس نے قتل میں تحقیق چاہتا ہوں. یہ بہت زبردست سوال ہے. شہید بے نظیر بھٹو کو پہلے پشاور میں مارا جانا تھا. وہاں وہ لوگ اپنی بارودی جو جیکٹیں تھے یہ باتھ روم میں چھوڑ کے چلے گئے. یہ دونوں لوگ پنڈی کے ہیں، اس وقت 2 پنڈی جیل میں ہیں. ایک آدمی بھی، میں 4 آدمی پیپلز پارٹی کے لائک کرتا ہوں، اور اس میں ہمارے کائرہ صاحب بھی ہیں، اس میں اعتزاز احسن بھی ہیں، اور اس میں ہمارے وکیل کھوسا صاحب بھی ہیں، اور اس میں چانڈیو بھی ہیں. 4 آدمی میرے پسندیدہ ہیں. چاروں تحقیق کریں کہ بے نظیر شہید کا فون کس کے پاس ہے اور کس نے اس کو کہا کہ گاڑی سے باہر نکلو، اور چاروں تحقیق کریں. چاروں تحقیق کر کے بتائیں کہ بے نظیر کے شہادت کے کیس میں ایک پیپلز پارٹی کا ورکر کبھی عدالت میں گیا؟ ایک کا نام بتا دیں. چاروں میرے فیورٹ ہیں، جو چاروں میں سے کہے گا میں اس کی بات مان لوں. لاسٹ یہ فرمائیے گا کہ اس وقت آصف علی زرداری ٹائم میرا ہو گیا. آصف علی زرداری کیوں خاموش ہیں؟ کیا آصف زرداری بڑا پتے باز ہے. آصف علی زرداری جو ہے وہ شروع ہوا ہے، آپ دیکھیں وہ بمبینو سلمے سے شروع ہوا ہے. اس نے مینج کیا. یہ سجیل شرجیل میمن میرے خلاف بیانات دے رہے ہیں، قادر پٹیل، میں ان کو کیا سمجھتا ہوں. عبداللہ کا بیٹا مراد علی شاہ دے میرے ساتھ بے نظیر کے ساتھ بیٹھا، پریزیڈنٹ کے بریک فاسٹ میں امریکن موجود تھے. عبداللہ شاہ کا بیٹا مراد علی شاہ بیان دے، میں جواب دوں گا. مرتضیٰ وہاب، مرتضیٰ کی ماں میری بہن تھی. کوئی وہ دے یہ چور چکے جن کی شہد نکلتا رہا جن کے فریجوں میں سے، شیخ صاحب وہ ان کا جواب شیخ رشید دے تو انسلٹ ہے. شیخ صاحب وہ کہتے ہیں کہ جیل میں نئی پارٹی پیٹریاٹ یہ بنانا چاہتے ہیں، یہ ناکام سازش ہوگی. فیئر الیکشن کرائے جائیں، عوام جو ہے جس کو منتخب کرے. اور مجھے یقین ہے کل میں نے لاہور ایک ڈھابے پہ گیا ہوں، اور خدا پہ یقین کریں کہ آج میں نے کبھی ایسی صورت حال نہیں دیکھی کہ سینکڑوں لوگ میرے ساتھ سیلفی کھچانے کے لیے تھے.
क्योंकि मैं इमरान खान के अच्छा साथ शेख साहब आप मरियम और कैप्टन चलो सफदर 3 सवाल मरियम और कैप्टन यार एक मिनट वहीद, पीपल्स पार्टी कहती है कि जेल में भी लगता है शेख रशीद का सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं हुआ, तो क्या देखें मैंने 3 लाख लोगों को कहा फौरी मुझे ज्वाइन कर जाएं ताकि मेरा 1 करोड़ ट्विटर हो जाए तो मैं इनका सॉफ्टवेयर ठीक कर दूंगा। शेख साहब मरियम और ऐसा करूंगा, मुझे चैनलों पे जाने की जरूरत मरियम नहीं। और कैप्टन सफदर की सुलह हो चुकी है। आप इस पहले क्या था, खुला था? नहीं वो बयानात उन्होंने कहा नहीं मेरी मुझे नहीं पता, कैप्टन सफदर ने कहा मैं जेल में रहा हूं 16 दिन में क्या से क्या हो जाता है कैप्टन सफदर ने कहा शेख साहब ये फरमाए मुझे नहीं पता। आप लाहौरियों को ज्यादा पता होता है कि खुला हो गई है, तलाक है कि हो गई है। ये अगर आप इसका जवाब, मैं किसी वो मेरी बेटियों की जगह मैं नहीं कुछ कहना, लेकिन एक बात है कि मैंने सफदर का बयान पढ़ा है, वो नजर आता है उसको समझ आ गई है कि मैनू तो कुछ नहीं लभ्या। शेख साहब ये बताएं कि इमरान खान को आखिर कौन सी गोली लगी है कि वो अभी तक तंदुरुस्त नहीं हो रहे हैं? उससे पहले जो है जो देखें थे वो ठीक ये हो गए। दिन 60 मैंने अहम दिए हैं, इसमें इमरान खान पर एक और हमला हो सकता है। बस इसी पे मैं खत्म करता हूं। आज 20 तारीख है, 30 अप्रैल तक इमरान खान की जान पर एक और हमला हो सकता है। ये इंटरनेशनल साजिश है क्योंकि ये इमरान खान के साथ इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार नहीं है। नवाज शरीफ लंदन से नहीं आएगा। आसिफ जरदारी असल बीमारी है और ये सारी ताश जो नवाज शरीफ को और नून लीग को गड़े में फेंकने की बनाई है, ये उसी ने बनाई है। और जिस तरह उसने शहीद बेनज़ीर से शादी को एंगेज किया, अरेंज किया। मैं नई किताब सब अच्छा लिख रहा हूं, अगर मैं मर गया तो ये 5 आदमी जिम्मेदार हैं। और लाल हवेली पर मैंने इस दफा लंदन दस्तखत कर दिए हैं। मेरी जिंदगी और लाल हवेली पर फिल्म बन रही है। बार भैया पानी ले आए और बहुत अवाम का की बनेगा